اور یہ بھی بات سمجھ لیجئے، ہر بات میں اختلاف بنانا یہ کوئی مستحسن عمل نہیں ہے۔ 9 ذی الحجہ جی ہم نے 8 کو رکھنا ہے، کیوں جی 9 سعودی عرب کے مطابق رکھیں گے، وجہ ظہر کی نماز سعودی عرب کے ساتھ پڑھتے ہو، عصر کی نماز سعودیہ کے ٹائم کے ساتھ پڑھتے ہو، اور یہ کج فہمی اور کم عقلی کی ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے۔ کیوں؟ سن لیجئے، آپ کو پتہ ہے کچھ ملک دنیا میں ایسے بھی ہیں جہاں پہ سعودیہ سے قبل چاند نظر آ جاتا ہے۔ جن ممالک میں سعودیہ سے قبل چاند نظر آ جاتا ہے، ان ممالک میں تو یوم عرفہ اگر آپ سعودیہ کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں، ان ممالک میں تو عید ہوگی، تو عید کے دن روزہ رکھیں گے۔ مالدیف کے اندر ہمارے قاری نوید الحسن صاحب 2 سال انہوں نے سعودیہ سے 1 دن پہلے روزہ رکھا ہے، 1 دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے۔ برازیل، ارجنٹینا، مغربی افریقہ کے ممالک میں چاند 1 دن پہلے نظر آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کوئی اختلافی مسئلہ تھا ہی نہیں، زبردستی بنایا گیا۔ جی حدیث میں لفظ یوم عرفہ کا ہے، حدیث میں یوم عرفہ کی تاریخ بھی تو طے ہے۔ 9 ذی الحجہ وہی تاریخ جو سعودیہ میں 1 دن پہلے آتی ہے، یہاں پہ 1 دن بعد پہنچتی ہے، تاریخ وہی ہے۔ آپ کو یہ کون سا مغالطہ ہے، یہ وسوسہ ڈالا گیا ہے۔ جو بندہ 9 کے 9 رکھتا ہے وہ تو ویسے ہی اجر و فضیلت پائے گا، اور جس نے 1 رکھنا ہے وہ شک کا روزہ 8 کا نہ رکھے، وہ صرف 9 ذی الحجہ کا پاکستان کے مطابق روزہ رکھے، انشاءاللہ یوم عرفہ کے ثواب کو پالے گا۔ یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہی نہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، اس دن کو روزہ رکھنے کی فضیلت احادیث میں بہت زیادہ آئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبل والسنة التي بعد، کہ جو یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے بھی گناہ معاف کرے گا اور اس سے اگلے سال کے بھی گناہ معاف کر دے گا۔ اس حدیث میں بہت زبردست قسم کی فضیلت آئی ہے، پچھلے سال کے بھی گناہ معاف، اور اگلے سال پتہ نہیں انسان زندہ رہے گا نہیں رہے گا، اس سال کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس طرح اس حدیث میں آیا ہے۔ پھر اس میں مین مسئلہ یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا یہ کس ملک کے اعتبار سے ہوگا، پاکستان یا سعودی عرب کے لحاظ سے کس طرح ہوگا؟ تو اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ دیکھو، شریعت نے اس دنیا میں جتنا بھی نظام ہے نا اسلام کا، چاہے وہ حج کا ہو یا رمضان کا ہو یا اس کے علاوہ عدت وغیرہ کا ہو، ساری چیزوں کا دار و مدار وہ چاند کے حساب سے رکھا ہے، سورج کے حساب سے نہیں رکھا۔ سورج میں منزلیں آگے پیچھے ہو سکتی ہے، 28 سے 29 سے 30 سے، لیکن شریعت اسلامیہ میں چاند پر نظام رکھا ہے، اس لیے وہ 29 اور 30 اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بات بھی دنیا کے مشاہدے سے خالی نہیں ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ساری دنیا کا نظام ایک ہی وقت میں ایک ہی ترتیب پہ نہیں چل رہا ہے۔ پاکستان کے حساب سے اس کا الگ ہے، سعودی کے حساب سے الگ ہے، اور ہر ملک کا اپنا حساب ہے۔ اب دیکھیں سعودی عرب ہم سے تقریباً 2 گھنٹے فاصلہ ہے ہمارا اور ان کا، اس لیے ہمارے نماز کا وقت ان کے نماز کے وقت کے حساب سے نہیں ہے۔ وہاں مغرب کا وقت ہے تو یہاں مغرب کا وقت نہیں ہے، سحری اور افطاری کا وقت الگ الگ ہے۔ ہم یہاں سحری کر رہے تو وہاں پر ہو سکتا ہے رات ہو، یا وہاں پر افطاری کا وقت ہو تو یہاں پر رات ہو۔ تو اس طرح یہ سارے دنیا کے مشاہدے میں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں سارا نظام چل رہا ہے۔ کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پر چاند ابھی نظر آتا ہے اور کیا نام ہے وہ دوسری جگہ میں نظر نہیں آتا۔ یہ مختلف حصے ہیں، کبھی یہاں رات ہوگی دوسرے ملک میں دن ہوگا، اسی طرح وہاں پر رات ہوگی تو یہاں دن ہوگا۔ 6 مہینے ایک ملک ایسے بھی ہے جہاں رات ہوتی ہی نہیں ہے، 6 مہینے ایسے جہاں پر وہ دن ہوتی ہی نہیں ہے، وہاں پر چاند کا حساب کیا ہوگا؟ اس لیے پوری دنیا کے سامنے یہ نقشہ موجود ہے۔ اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ نظام معلومات کرنے کا نہیں تھا، اس کے باوجود بھی تمام لوگ اپنے حساب سے چاند کو دیکھ لیتے تھے، اور اصل حکم بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ جب تم روزہ رکھو تو وہ بھی چاند کو دیکھ کر رکھو، اور جب تم افطار یعنی عید کرو تو وہ بھی چاند کے حساب سے کرو، اپنے حساب سے نہیں، کیلنڈر کے حساب سے یا اپنے اندازے لگاتے رہو، یہ چیز نہیں ہے، چاند کو دیکھنے کا اعتبار ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیت کا لفظ کیا ہے، صوموا لرؤیتہ،
تم چاند کو دیکھو، رؤیت مطلب اپنی آنکھ سے دیکھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند کو اپنے آنکھ سے دیکھنا یہ معتبر ہے۔ وہ جس ملک کو نظر آ جائے ٹھیک ہے، جس کو نظر نہ آئے تو وہ نہ رکھے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صوموا لرؤیتہ، اپنے رؤیت کا اعتبار کرو، رؤیت ہو چاند دیکھو تو روزہ کرو رکھو، چاند دیکھو تو عید مناؤ۔ یہ ساری چیزوں کا دار و مدار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیلنڈر کے حساب سے نہیں بتایا، وہ چاند کے حساب سے بتایا، اور وہ پوری دنیا کے سامنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوم عرفہ اور اسی طرح دیگر چیزیں یہ ہر ملک کے حساب سے اپنا ہو سکتا ہے۔ اس پر میں سب سے پہلے ترمذی شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد پھر یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ وہ کس ملک کے حساب سے ہوگا، پاکستان کے حساب سے یا سعودی عرب کے لحاظ سے۔ دیکھیں یہ میرے پاس ترمذی ہے، جامع الترمذی، اس میں تقریباً پہلی جلد اور کتاب الصوم صفحہ 148 پہ امام ترمذی رحمہ اللہ ایک باب باندھتے ہیں۔ باب کیا ہے کہ باب ما جاء لکل اہل بلد رؤیتہم، کہ ہر شہر والوں کے لیے ان کے اپنے رؤیت کا اعتبار ہے، یعنی وہ چاند کے حساب سے چاند کو جب دیکھیں گے تو اپنے رؤیت کا اعتبار ہے، ساتھ قریب والا ملک نہیں، دور والا اگر کوئی اور ملک ہے وہ اپنے چاند کو دیکھیں گے، وہ اپنے حساب سے دیکھیں گے، اس ملک کو نہیں دیکھیں گے یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھو ترمذی اور تقریباً صفحہ 148، اس میں امام ترمذی والا یہاں باب باندھتے ہیں، باب ما جاء لکل اہل بیت رؤیتہم۔ اس میں ایک حدیث لائے ہیں حضرت قریب رحمہ اللہ، قریب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے فضل بنت الحارث رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے بھیجا شام کی طرف، شام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گورنر تھے، تو جب وہاں پر بھیجا کسی کام کی غرض سے، کہتے وہاں پر جمعہ کی رات تھی تو میں نے ہم لوگوں نے چاند دیکھ لیا، میں نے نہیں، یعنی سب لوگوں نے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیگر لوگوں نے چاند دیکھ لیا اور روزہ بھی رکھ لیا۔ پھر جب مہینے کے آخر میں میرا کام پورا ہوا، میں واپس آیا مدینہ میں، تو مجھ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سوالات پوچھے، ان میں سے چاند کے بارے میں بھی پوچھا۔ چاند کے بارے میں جب پوچھا تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم نے تو جمعہ کی رات کو چاند دیکھا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے روزہ بھی رکھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے خود بھی دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں، میں نے تو نہیں، لیکن لوگوں نے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی وہاں کے لوگوں نے، جو مقامی لوگ تھے، بادشاہ تھے، انہوں نے دیکھ لیا، روزہ بھی رکھ لیا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے تو یہاں پر جمعہ کی رات کو نہیں دیکھا، ہم نے تو ہفتے کی رات کو دیکھا، لہٰذا ہم کیا کریں گے، یا تو ہم خود پھر چاند کو اپنے حساب سے دیکھ لیں پھر عید کریں گے، یا تو پھر ہم حتی نکمل 30 روزے پورے کریں۔ یہ دیکھو حدیث میں الفاظ ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیکن رأیناہ لیلۃ السبت، ہم نے جمعے کے دن نہیں، ہم نے ہفتے کی رات کو دیکھا ہے، ہفتے کی رات کو دیکھا ہے، اس لیے فلا نزال نصوم حتی نکمل 30، ہم مسلسل روزے رکھیں گے یہاں تک کہ 30 پورے کر لے، او فرمایا کہ او نراہ، یا ہم خود چاند کو دیکھ لیں، یا ہم بھی چاند کو دیکھ لیں، یا نہیں دیکھا تو ہم 30 دن پورے کریں گے۔ تو اس نے حضرت قریب رحمہ اللہ نے پوچھا، وہ فرماتے ہیں فقلت، میں نے کہا الا تکفینی برؤیت معاویہ وصیامہ، کیا ہمارے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ اور ان کا چاند دیکھ لینا اور روزہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ قال اللہ، اس نے کہا نہیں، یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ پھر فرمایا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ کیا مطلب؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ صوموا لرؤیتہ، تم خود چاند کو دیکھو، خود چاند دیکھو تو عید مناؤ، خود چاند دیکھو تو رمضان کے روزے رکھو، اپنے چاند کا حساب ہے۔ تو اس سے فقہاء نے مسئلہ نکالا کہ اختلاف مطالع معتبر ہے، جو دور دور کے علاقے ہیں ان میں اپنے چاند کا حساب ہوگا، اس لیے یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اگر چاند دیکھ لیے تو پوری دنیا پر آپ کا دیکھنا لازم ہے۔ مجھے بتاؤ، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہر ملک کا حساب اپنا ہے۔ پاکستان کے حساب سے اگر ایک دن یوم عرفہ وہ بعد میں آ رہا ہے، سعودی عرب میں پہلے آ رہا ہے، وہ اپنے حساب سے دیکھیں گے، ہم اپنے حساب سے دیکھیں گے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کچھ ممالک ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر چاند وہ سعودی عرب سے بھی ایک دن پہلے نظر آتا ہے، جیسے انٹارکٹینا ایک ملک ہے مغربی افریقہ، وہاں پر مالدیپ میں، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے ممالک ہیں، برازیل میں۔ ان علاقوں میں جو مسلمان رہتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، یا انہوں نے خود مشاہدے میں جو لایا ہے انہوں نے بتایا بھی ہے کہ وہاں پر انہوں نے کتنے سال ایسے خود دیکھا ہے کہ وہ ایک دن سعودی عرب سے بھی ایک دن پہلے جو روزہ رکھتے ہیں، ان کا ایک دن پہلے ہوتا ہے۔ اب جہاں
اگر ایک آدمی 9 ذی الحجہ اسی حساب سے دیکھے تو بتاؤ وہاں پر اگر ادھر عید کی دن، ادھر تو عید کا دن ہے دوسرے ممالک میں، سعودی عرب میں آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ نے بھی شیطانوں والا کام کیا یا نہیں کیا؟ اس لیے غلط بات ہے جو اس طرح یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک ہی چاند ہوتا ہے، ایک ہی نظام ہوتا ہے، انگریزی نظام ہے. ایسا نہیں ہے. حقیقت کی آنکھیں کھولے اور آپ کو پتہ لگے کہ کیا چیز ہے. اختلاف ہر جگہ معتبر نہیں ہے. جیسے میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں مولانا صاحب ابتسامی علیہ ظہیر صاحب، انہوں نے خود بھی فرمایا کہ ہر جگہ اختلاف کرنا مستحسن نہیں ہے، اور بے وقوفوں والا کام ہے جو یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں اپنا حساب ہے ادھر کا، دونوں کا ایک ہی نظام ہے. نہیں، بلکہ یہاں آپ نماز آپ اپنی پڑھتے ہو، یہاں ظہر کی نماز ہے تو وہاں پر آپ ظہر کی نماز نہیں پڑھتے، یہاں عصر کی نماز ہے تو اس کے حساب سے آپ نہیں دیکھتے، وہاں دیکھو گے تو آپ کی قضا ہو جائے گی، 2-2.5 گھنٹے کا فرق ہے. اس لیے وہ الگ نظام ہے، یہ الگ نظام ہے، اس کو سمجھو. اور انہوں نے کہا کہ یہ بے وقوفوں والا کام ہے جو اس طرح کی بات کرتے ہیں. اس زمانے میں یہ اختلاف تھا ہی نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ یا 9 ذی الحجہ یہ جو لفظ ہے اس پر بھی اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اپنے حساب سے ہے، کیونکہ 9 ذی الحجہ یہ عرفات کے میدان کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ یوم عرفہ کے 3 مطلب ہے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ یوم عرفہ یعنی وہ دن جس دن حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، ایک مطلب تو یہ ہو گیا. دوسرا مطلب یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جس دن ابراہیم علیہ السلام کو حج کے افعال سکھائے، مناسک سکھائے، تو وہ بھی چونکہ 9 ذی الحجہ کا دن تھا، اس لیے بھی اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں.